سوچئے، جو آپ کے بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں، جو آپ کے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاتے ہیں، اس سے بڑا آپ کا کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے بچوں کے ایمان و اسلام کے محافظ ہے، جس ایمان کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس سے بڑا آپ کا کوئی محسن ہے جس کو آپ نے اپنا قائد بنایا، جس کے ایک بول پر آپ جھکتے اور اٹھتے ہیں؟ اس امام کا ہمارے دلوں میں کیا مقام ہے؟ ہم نے ان کی تنخواہوں کا معیار کیا قائم کر رکھا ہے؟ ایک ادنا سے ادنا درجے کا چپراسی اس سے زیادہ تنخواہ پاتا ہے۔ کئی شہر کی مسجدیں اور مدرسے ایسے ہیں جہاں علماء کی تنخواہ کا معیار 10,000 سے نیچے ہے۔ ذرا سوچیے، اس مہنگائی کے دور میں آپ بھی اپنا گھر چلاتے ہوں گے، آپ بھی بازار میں راشن لینے جاتے ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی بجلی کا بل آتا ہوگا، آپ کے گھر میں بھی گیس کا بل آتا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا گھر کیسے چلتا ہے۔ تو وہ بھی انسان ہے، ان کے کوئی مسلح کے نیچے سے پیسے نہیں نکلتے۔ اگر ہم اپنے علماء کا، اپنے مدرسین کا، اپنے ائمہ کی تنخواہ کا معیار بلند نہیں کریں گے تو یاد رکھیں، کبھی ایسا دن اللہ نہ دکھائے کہ ہمیں امام کو تلاش کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، ہمارے بچوں کو علم دین پڑھانے والا کوئی نہ ملے۔ ہم اپنے بچوں کو دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھے، اس لیے مدرسے میں نہیں بھیجتے کہ اتنی کم تنخواہ میں اس کا گزارا کیسے ہوگا۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ مہینے کے لاکھوں کمائے گا۔ انجینئر اس لیے بناتے ہیں کہ اس کا مالی اعتبار سے فیوچر اچھا ہوگا۔ اور اپنے بچوں کو ہم علم دین اس لیے نہیں پڑھاتے کہ ان کا آگے کا فیوچر مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بھی ایک فکر کی چیز ہے۔ یہاں شہر کے بڑے بڑے ذمہ دار موجود ہیں، میں ان کی اس طرف توجہ دلانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ میں اس شہر میں نہیں پڑھاتا، اس لیے میں دل کھول کر کہتا ہوں، نہ میں آپ کا امام ہوں، نہ آپ کے بچوں کے، اس شہر کے بچوں کا مدرس ہوں، نہ مجھے آپ کے مال سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن یہ آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس معیار کو بلند نہیں کیا، یہ فکر نہیں کی، کیوں شہر محلے کے نوجوان مل کر یہ طے نہیں کرتے کہ انشاءاللہ ہم سب ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ رقم جمع کر کے اپنے امام کو، اپنے بچوں کے مدرس کو ہدیتاً پیش کریں۔ آپ جتنی فیس اپنے بچوں کے اسکول کے ٹیوشن کرانے والے کو دیتے ہیں، کیا آپ سال میں ایک آدھ مرتبہ بھی اپنے بچوں کے مکتب پڑھانے والے استاد کو کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں؟ کیا احسان کا بدلہ یہی دیا جاتا ہے؟ وہ تو آپ کے بچوں پر اور آپ پر اتنا بڑا احسان کرے، آپ نے اس احسان کا کیا بدلہ دیا؟ جس امام کے پیچھے آپ کی سال بھر کی نمازیں ہوتی ہیں، اس امام کو آپ نے کیا بدلہ دیا؟ جس امام کے پیچھے رمضان میں تراویح پڑھ کے آئے، جس نے پورا قرآن پاک آپ کو سنایا، ابھی تازہ تازہ واقعہ ہے، آپ سوچئے ذرا کہ اس رمضان میں آپ نے ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کیا؟ نہیں کیا؟ باز کیجئے۔ اپنے علماء کا، اپنے دینی رہنماؤں کا معیار بلند کیجئے تو انشاءاللہ امت کو اچھے اچھے رہنما اور قائدین ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔